السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیلی ویژن ہمارے ہر گھر میں موجود ہے، اور اب تو ایل سی ڈیز اور ایل ای ڈی کا زمانہ آ گیا ہے۔ ہر گھر میں بڑی سے بڑی ایل ای ڈی لگانے کی کوشش ہوتی ہے۔ پہلے کبھی اینٹینا سے ہمارے گھر میں چند ایک چینل چلا کرتے تھے، اس کے بعد ڈش کا زمانہ آیا، پھر کیبل کا زمانہ آیا، اب انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا۔ جس طرح پڑوسی ممالک میں ان کے ڈرامے اور فلمیں چلتی ہیں، اسی طرح سے ہم اپنے ملک پاکستان میں بھی ان کی فلمیں دیکھنے سے گریز نہیں کرتے۔ وہ اپنے کلچر کو نہیں بھولتے، اور ہر مووی، ہر ڈرامے کے اندر اپنے مذہب سے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ اپنے بتوں اور جنہیں وہ پوجتے ہیں ان مورتیوں کو دکھانے سے بالکل بھی گریزہ نہیں ہوتے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کی گفتگو کے ہر جملے میں ان کے بتوں اور خداؤں کے نام ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے وہ کلمات بھی شائع کر رہے ہوتے ہیں، وہ کلمات بھی نشر کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو بتوں کو خوش کرنے کے لیے کسی مندر یا ان کلیساؤں میں پڑھے جاتے ہیں، جنہیں عام زبان میں بھجن وغیرہ کہتے ہیں۔ بھجن کچھ اس قسم کے کلمات پر مشتمل ہوتا ہے کہ جس میں ایسے خدا جو جھوٹے ہیں، جو خود سے بنائے ہوئے ہیں، اور جو شیطانی طاقتوں کے حامل ہیں، ان کی تعریفوں پر مشتمل ہوتے ہیں، ان کو بڑا بتانے پر مشتمل ہوتے ہیں، ان سے مانگنے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ وہ بھجن بج رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم وہ ڈرامے اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھجن ہمارے گھروں میں بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ ان بھجن کے چلنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہواؤں سے گزرنے والے کفار جنات جو اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جب ہمارے گھروں سے ان بھجن کی آواز سنتے ہیں تو وہ ہمارے گھروں میں اتر آتے ہیں اور ہم سے خوش ہوتے ہیں، اور اپنا ٹھہراؤ اس گھر میں کر لیتے ہیں۔ اور جب وہ اپنا ٹھہراؤ اس گھر میں کرتے ہیں تو اس گھر کے لیے وہ پریشانی کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ ان کی صفت میں شر شامل ہے۔ وہ شریر ہوتے ہیں، وہ کافر ہوتے ہیں، اور ان کی شروع سے دشمنی مسلمانوں سے ہے، تو مذہب کے ٹکراؤ کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے گھروں میں آپس میں لڑائی جھگڑے کرواتے ہیں، بات بات پر پریشانی پیدا کرتے ہیں، گھروں سے برکتوں کو اڑاتے ہیں۔ اس قسم کے بہت سے معاملات، یہاں تک کہ وہ طرح طرح کی بیماریوں میں جو ہے وہ تمام گھر والوں کو شامل کر دیتے ہیں، بچوں کو نظر بد کا سبب بنتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں کم از کم اس قسم کی چیزیں نہ دیکھیں، اور اگر ہم اس قسم کی چیزیں دیکھ رہے ہوں تو جب ان کی عبادات دکھائی جائیں تو اس وقت ہم اپنے ٹیلی ویژن کو میوٹ موڈ پر کر دیں، یعنی کہ اسے خاموش کر دیں، اس کی آواز کو بند کر دیں کہ وہ بھجن ہمارے گھر میں نہ گونج سکیں۔ کئی گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ جب بھجن چل رہے ہوتے ہیں تو آواز بند نہیں کی جاتی۔ اسی طرح سے ایک واقعہ میں آپ کی طرف سماعت کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے شہر کراچی میں ایک مشہور بزرگ کے پاس ایک کیس آیا۔ ایک لڑکی کے اوپر کچھ ہندو مذہب سے جنات وغیرہ تھے، اور وہ اس پر سے جا نہیں رہے تھے۔ جب انہیں قابو کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ تم اس لڑکی کو کیوں تنگ کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ اس لڑکی کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور یہ گھر میں ٹیلی ویژن پر فلمیں دیکھتی تو اس میں بھجن وغیرہ سنتی تھی،
جبکہ اس لڑکی کا قصداً یہ ارادہ نہیں تھا کہ وہ بھجن سنے، مگر وہ بھجن سنتے ہوئے اپنے ٹی وی سیٹ کو میوٹ موڈ پر نہیں کرتی تھی، تو وہ بھجن سنتی تھی تو وہ جو جنات تھے وہ اس لڑکی سے خوش ہونا شروع ہوئے اور اس سے کلام کرنے لگے، اور اس سے کلام کرتے اس نے کہا کہ ہم تمہاری اولاد ہونے میں تمہاری مدد کریں گے۔ ایک اچنبھی سی بات ہے کہ جنات اولاد ہونے میں کیسے مدد کرتے ہیں، تو جس طرح سے ڈاکٹرز ٹیسٹ ٹیوب بی بی کو عمل میں لے کر آتے ہیں، تو اسی طرح سے جنات بھی کچھ اسی قسم کے عمل سے یہ کام کر سکتے ہیں، جس کی تفصیل ہم آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس عورت کی گود بھری اور اولاد ہوئی۔ اس کے گھر والوں نے اس بچے کا جو نام تھا وہ مسلمانوں کے طریقہ کار پر تجویز کیا، تو جو جنات تھے انہوں نے کہا کہ بچہ ہماری وجہ سے ہوا، ہماری محنت سے ہوا، تو اس کا نام بھی ہم تجویز کریں گے۔ جب انکار کیا تو وہ غصے میں آئے اور اس لڑکی کو طرح طرح سے تکلیف پہنچانے لگے اور اس پر اثر انداز ہو گئے، یعنی ان جنات کا اس پر اثر ہو گیا اور اسے تنگ کرنے لگے۔ تو اس طرح سے پھر وہ لڑکی ان بزرگ کے پاس گئی اور انہوں نے اس کا علاج کیا۔ تو یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ تھا اور یہ سچا واقعہ ہے، اور الحمدللہ جو ہے میری ان سے ملاقات بھی رہی ہے جن کے پاس یہ معاملہ آیا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں سے اس قسم کے معاملات کو ختم کریں اور گھر میں خیر و برکت شروع کریں تاکہ ہم بھی ان پریشانیوں سے دور رہ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔